بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے پاس میں احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ شریعت سے معلوم ہے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم جب ایسے سفر میں رہتے ہیں جس میں باقاعدہ ایئر کنڈیشن لگا رہتا ہے، ہمیں گرمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم جہاز پہ ہوتے ہیں یا اپنی اے سی گاڑی میں ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی رہتی ہے اس میں رہتے ہیں، تو پھر اس سے میں افطار کا کیا مطلب ہے؟ سفر میں تو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے افطار کرتے تھے، لیکن آج تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر افطار کیوں کرنا کیا حکم ہے؟ تو اس پہ کیا دلیل ہے کہ ہمیں افطار کرنے کی گنجائش ہے؟ ہم جواب یہ دیں گے بھائی کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو آپ بتاتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی اور اس طرح جہاز تو نہیں تھے، لیکن سفر وہ لوگ کرتے تھے، ان کے پاس جو سفر کے اسباب وسائل تھے اس طرح سفر کرتے تھے۔ لہذا ہم اس کار کو اور اس طرح ہوائی جہاز کو ان کے اونٹوں پر قیاس تو کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہم ایک عام دلیل دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کے جو وسائل بتائے ہیں ان میں اس کا شمار آج کی کار کا اور اسی طرح سے ہوائی جہاز کا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کشتی میں سے بنایا ہے، کشتی میں سے اور چوپایوں میں سے ما ترکبون، جس پر تم سواری کرتے ہو۔ تو انعام کا وجود تو رسول کے زمانے میں تھا ہی، یعنی چوپایوں کا، جن پہ سفر کرتے تھے، بیٹھ کے آتے جاتے، چاہے وہ اونٹ ہوں یا گھوڑے ہوں یا گدھا ہو، ان پہ بیٹھا کرتے تھے وہ لوگ اور ان کے ذریعے سے اپنے سفروں کو طے کرتے تھے۔ لیکن وہ الفلک جو ہے، یہ کشتی جو ہے، اب یہ فلک کا لفظ کشتی کا، چھوٹے جہاز بڑے جہاز جو پانی کے ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں جو سمندری کشتیاں تھیں یا سمندری جہاز تھے یا سمندر میں جو وسائل تھے سفر کرنے کے، ان کا بھی تذکرہ ہے، لیکن یہ لفظ فلک کا یہ نہیں کہا گیا فلک من البحر، یعنی سمندر کی کشتیوں پہ، بلکہ الفلک کا لفظ وہ بتایا گیا جو کشتی جس پہ بنا کر کے جس میں لوگ بیٹھ کر کے سفر کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں اس زمانے میں تو خالی پانی کی کشتی کا تذکرہ ملتا ہے، کوئی پانی کی کشتی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ آج کے زمانے میں وہ کشتی، جس کو ہم کشتی کہیں یا کہ سواری کہیں، جس کو تم استعمال کرتے ہو بنا کر کے، تو آج فضا کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس فضا کے اندر جو جسے ہم زمین پہ جہاں یہ کار چلاتے ہیں، یہ بھی زمین کے اوپر کے حصے میں، وہ پانی کے حصے میں، یہ خشکی کے اوپر ہے، جبکہ خشکی کا تذکرہ وہاں چوپایوں کے ذریعے تھا، لیکن آج خشکی میں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، اور ایسے ہی فضا کے اندر بھی ہے کہ اس کے اندر جہاز اڑتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی کشتی ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ جو ہے، لفظ فلک جو آیا ہے، جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں سے اور چوپایوں سے وہ چیز بنائی ہے جس پہ تم سواری کرتے ہو۔ تو یہ لفظ فلک آج بھی اگر کوئی بناتا ہے جس کے ذریعے سے ہم بجائے پانی کے ہوا میں اڑا سکتے ہیں اسی چیز کو، تو وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ لہذا جب ہم اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فلک اس کو شامل ہے، تو جب اس وقت سفر کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان کے اندر بھی ان کو افطار کرنے کا حکم موجود تھا، وہ لوگ افطار کرتے تھے روزے کا۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسے اللہ نے بنایا ہے گھوڑے کو اور خچروں کو اور گدھوں کو تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینتاً، اور تمہارے لیے ان کو زینت کی چیز بھی بنایا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے۔ تو آج وہ چیزیں جیسے ہمارے سامنے ظاہر ہیں۔ ایسی صورت میں کار ہو یا ہوائی جہاز ہو یا
اسٹیمر ہو یا کہ کشتی بڑی کشتی ہو، اور اسی طرح سے اور بھی جو کچھ ہو، گدھے ہوں یا ان جانوروں کے علاوہ اور بھی جانور ہوں جو استعمال کیے جاتے ہیں سواری کے لیے، جیسے ہاتھی ہے، یا اسی طرح سے کچھ جگہوں پر بیلوں کی بھی سواری کی جاتی ہے۔ ایسی ساری چیزیں جو سفر کے لیے استعمال ہوتی ہیں سب کے ساتھ سفر ہوتا ہے، لہذا جس سے بھی ذریعے سفر ہو جس پر سفر انسان کرتا ہو، جب سفر میں اس حالت اس پر ہو تو اس کے لیے افطار کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ایسی چیزوں کا ثبوت ملتا ہے جو سفر کے وسائل میں سے ہیں، جو اس وقت مذکور نہیں تھے، لہذا سفر کے وسائل میں جو سفر کیا جاتا ہے تو ان پر بھی وہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ آپ کو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کہ مریض ہو یا سفر پہ ہو تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لیا کرو، لہذا افطاری کی گنجائش اس میں بھی موجود ہے۔ بقیہ یہ قیاس کرنا کہ یہ آرام دہ ہے اور یہ آرام دہ نہیں ہے، اس لیے اس میں تکلیف تھی اور تکلیف نہیں تھی، بلکہ اس میں سبب ماننا چاہیے سفر کو، کہ سفر کے جہاں بھی حکم سفر کا لگتا ہو وہاں آپ کے لیے افطاری کی گنجائش موجود ہے۔ جہاں سفر کا حکم لگتا ہو وہاں نمازوں کے قصر کیا جا سکتا ہے، یا دو نمازوں کو اکٹھا کی پڑھا جا سکتا ہے، جسے ظہر اور عصر کو اکٹھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں دعوت دینے کے طریقوں میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کارڈ چھپوا لیتے ہیں، اور کارڈ کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرا دیتے ہیں، 100 200 400 500 1000 جیسا جس کی مرضی ہوتی چھپوا لیتا ہے، تقسیم کرا دیتے ہیں۔ ایک آدمی دے لے جاؤ بھائی بانٹ آؤ، فلاں فلاں کو دے دینا، فلاں فلاں کو دے دینا، فلاں فلاں کو دے دینا۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ جو ملے گا اس کو کارڈ دے دینا، اس لیے کہ ان کے پاس تو بھائی لنگر کھلا ہوا جتنا چاہیں کھلاتے رہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ دعوتیں کارڈ کے ذریعے دیتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کارڈ کے ذریعے دعوت دینے سے آدمی کے اوپر دعوت میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو مطلقاً ایسے ہی ہماری خوشی میں شریک ہونے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، اتنا بڑا ان کو اس کے پیچھے اہتمام نہیں رہتا ہے کہ ہم نے فلاں کو کارڈ دیا، اس کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور ہمیں پتہ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ آئیں گے، آنے کے بارے میں ان کو بتایا کہ نہیں بتایا، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس مجرد کارڈ چھپا اور بھجوا دیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہی دیکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں، تفصیل لکھی انہوں نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس کارڈ بنٹوا دیا انہوں نے، ان کا کام تھا کر دیا، ہم موقع پائیں گے تو جائیں گے، کارڈ ہے ان کا، اور نہیں جائیں گے تو اس پر کوئی نکیر ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی شادی میں ولیمہ ہو، ولیمہ مثال کے طور پر ہو، یا ایسے ہی کسی نے آپ کو کسی مناسبت سے بلایا ہو اور آپ کے نام سے خاص الخاص لکھ کر کے آپ کو دعوت دی جاتی ہو، اور یہ کہ آپ کے پاس خود وہ آدمی لے کر آتا ہو کارڈ کہ بھئی ہم آپ کو اپنے ہاتھوں سے کارڈ پہنچا رہے ہیں اور اس میں ضرور شریک کیجئے گا، اور اپنی زبان سے کہتا بھی ہو، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے، کارڈ ہے، خود پہنچتا ہے، یا آپ نے خاص کسی آدمی سے پہنچاتا ہے، آپ کو فون بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کہ میں کارڈ بھجوایا، آپ ضرور تشریف لائیے گا، یہاں تک ہوتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ یہ عام کارڈ نہیں ہو، یہ تو خاص کارڈ ہو جس میں آپ کے بارے میں آپ کو دینے کے بعد اس کے پیچھے اس کے سوالات اس کے مطابقت کرتا ہے اور لگا رہتا ہے کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، تو آپ کو جانا چاہیے۔ ہاں بس ویسے یہ الگ بات ہے کہ جس شادی بیاہ میں ولیمے میں منکرات ہوں، بہت ساری غیر شرعی کام ہوتے ہیں، آپ اس سے اس بنیاد پر اعتراض کر سکتے ہیں، اس لیے کہ منکر چیزوں میں شامل ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر منکر ہو تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، اگر بچ سکتے ہیں تو بچے، نہیں جائیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر جہاں پہنچ کر کے اس کو روکنے یا لوگوں کو سمجھانے یا لوگوں کو اچھے راستے پر بلانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ آدمی اگر کوئی کارڈ عام طور پہ چھاپتا، لوگوں کو پہنچا دیتا، اس کے پیچھے پھر پوچھتا نہیں ہے کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، یا ان کا خاص کارندہ گیا ہے لے کر پہنچانے کے لیے، یا گھر کا آدمی گیا ہے یا خود گئے نہیں گئے ہیں، بس کارڈ چھپوایا اور ڈاک سے بھیج دیا، یا ایک ہی اسی طرح سے کسی کو دیا کہ بھائی کارڈ ہمارے فلاں 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 رشتہ دار ہیں، اور کبھی کسی رشتہ دار کو دیا کہ جاؤ ہمارے جو رشتہ دار یا آپ کے جو ان کو بھی دے دینا، ایسا ہوتا ہے کارڈوں میں۔
کہ خود کارڈ دیا اور 10-20 کارڈ ان کو دیا کہ لے جاؤ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دینا، جس کو بھی مرضی ہوگی آئے گا، نہیں آئے گا کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے ہے تو آپ کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ دعوت وہ دعوت نہیں ہوئی جس دعوت کا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ نہیں بھی پہنچے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ بہت سے جن کو دیا ان کے بارے اس کو خود بھی پتہ نہیں رہتا کہ یہ ہماری دعوت میں شریک ہونے والا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ خالی کارڈ بھیجا اور آپ کو بلانے کے لیے کوئی اسباب نہیں اختیار کیے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو جانا ضروری ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو کارڈ ملا، آپ کی مرضی، اگر آپ جاؤ گے تو آپ کارڈ ہولڈر ہو تو ہو ہی، اور اگر نہیں جاؤ گے تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ پہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ جاتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کے مقاصد کچھ اچھے اور بہتر ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک موقع ہوتا ہے لوگوں سے ملنے کا، ملانے کا اور اس کی خوشی میں شریک ہونے کا۔ تو یہ خوشی میں شریک ہونا کچھ برا نہیں ہے۔ اگر وہاں منکرات ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو آپ ٹوک بھی سکتے ہیں اور ان سے بچایا بھی جا سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان آدمی کے لیے ایک گنجائش ہے کہ وہ اپنے پاس انجیل رکھے اور ان کو پڑھے، اور اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کا کلام ہے اپنے بندے موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، تو کیا اس طرح سے یہ سمجھ کے کہ اللہ کا کلام حضرت عیسیٰ پہ نازل کیا گیا اس کو اپنے پاس رکھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کے اچھائیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے، کیا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ ہم بتانا یہ چاہیں گے کہ بھائی قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اللہ کی جانب منسوب کی جاتی ہیں کہ وہ اتاری گئی ہیں، جیسے توریت ہے اور انجیل ہے اور زبور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم پر جو صحیفے اتارے گئے تھے وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں جن کو معلوم ہے، یا ایسے اور کوئی بھی کتاب پاتے ہیں جن کے بارے میں یہ ہو کہ یہ آسمانی کتاب تھی، اتاری گئی ہوگی، اس میں اچھی باتیں ہیں، اور ان کو لائیں اور پڑھیں اور دیکھیں اس میں کیا خوبیاں ہیں، تو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ جو کچھ نفع بخش چیزیں تھیں ان سب کو اللہ تبارک، جو پرانی کتابوں میں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ قرآن جو ہے، اس کے پہلے جتنے احکام جس طرح کے بھی تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے منسوخ کر دیا ہے، ان کے احکام بند کر دیے ہیں۔ اب جو حکم ہے وہ قرآن مجید کا حکم نافذ ہے۔ جو اچھائیاں بتائی گئی وہ قرآن مجید کی اچھائیوں کے حساب سے کرنا چاہیے۔ آپ کو دوسری کتابیں ملتی ہیں، وہ چیزیں صحیح ہیں، اچھائیاں ہیں تو اچھائیاں باقی رہیں گی، لیکن ان کے جو احکام ہیں وہ احکام سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ تو جب قرآن مجید ان ساری کتابوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، قرآن مجید اسی کتاب جو کفایت کرتی ہے، تو آپ کو اسی کو رکھنا چاہیے۔ دوسری کتابوں کے اندر آپ کو وقت گزارنے سے بہتر یہ کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ وقت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ اس کے پہلے جو کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کر دی، یعنی ان کے احکام جو صحیح ہیں ان کی تصدیق اس میں موجود ہے، اور جو نہیں ہے صحیح وہ تو ان میں ہیں، وہ باقی رہیں ان میں جیسے بھی باقی پائے جاتے ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ جو اس کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی طرح سے ان کے اوپر غالب اور مہیمن ہے، یعنی ان کی جو احکام ہیں وہ سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کا حکم نہیں چلے گا، اس کا حکم چلے گا۔ لہذا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اللہ نے جو آپ کے پاس اتارا ہے اسی کے ذریعے سے حکم کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ تو گویا کہ قرآن مجید سے پہلے جو کچھ کتابیں تھیں وہ جو اچھائیاں ان میں تھیں وہ سب قرآن میں آ چکی ہیں، تو پھر آپ کو دوسری کتابوں کو لے کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کیا کہا وہ بھی ہم دیکھیں، تو اگر ان میں سے کوئی چیز نفع بخش ہے تو آپ کو وہ نفع بخش چیزیں آپ کو قرآن مجید میں ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو ملیں گی، اور اگر چیزیں اس میں نقصان دہ اور خراب ہیں تو جو بات معلوم کہ وہ کتابیں اس سے تحریف ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لہذا ان سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ قرآن انجیل ایک دو نہیں ہے، کئی انجیلیں ہیں، انجیل لوقا ہے، مرقس ہے، متی ہے، اور کئی انجیلیں پائی جاتی ہیں، ان سب کے اندر تحریفیں موجود ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں ایک گنجائش ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ہے جو قرآن مجید کا علم رکھتا ہے اور دوسری کتابوں کو پڑھ کے جاننا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے ان میں کیا خرابیاں آ چکی ہیں
ان کو رد کرنا چاہتا ہے اور اپنے اوپر خود بصیرت رکھتا ہے، جانکاری رکھتا ہے، تحریف ہونے کی بنیاد پر یہ بدلنے والا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان کتابوں کو رکھے اور پڑھے۔ لیکن ہر آدمی کو اس کتاب کو رکھنا پڑھنا منع ہے۔ حضرت عمر کا قصہ رسول کے سامنے جو لے کر آئے تھے، کچھ کتابیں پرانی کتاب پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول بہت غضبناک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور یہ اسلام کو اپنا دین مانا۔ اللہ کے رسول کا غصہ اس وقت کچھ فروغ ہوا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو مان کر کے اس پہ عمل کرنا، پڑھنا، عمل کرنا، یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ گواہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خرافات سے بچائے، قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں ان سب کو بھی خیریت سے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔